وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج قرآن کریم سورہ مائدہ کی آیات مبارکہ 27 سے 31 زیر مطالعہ زیر بیان ہوں گی۔ پہلی آیت مبارکہ نمبر 27، اللہ کریم کا ارشاد فرمانا بالخصوص بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہ اللہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا دیجئے، پڑھ کے سنا دیجئے آدم کے 2 بیٹوں کی سچی بات، جب ان دونوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو جس کی نہ ہوئی اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی پرہیزگاروں کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے آیات کا جو پیچھے مضمون بیان ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح ہیں کہ گزشتہ آیات مبارکہ میں اس قوم کو نعمتیں یاد دلائی گئیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور پھر یہ بھی بتایا گیا یہ خاندان، یہ آل ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں انبیاء کو مبعوث فرمایا، بادشاہ بھی اسی آل سے آئے، اسی خاندان سے آئے، اور پھر ایسی منفرد نعمتیں عطا کی گئیں جو دوسری قوموں کو نہیں ملی۔ یہ ساری باتیں، اور پھر اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ جب وقت آیا اور فیصلہ ہو گیا، نبی نے کہہ دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم نے آگے بڑھنا ہے اور ارض مقدس کو تم نے آزاد کروانا ہے عمالقہ سے۔ اب چاہیے یہ تھا اتنے اعزاز والی قوم، انبیاء والی، بادشاہوں والی، نعمتوں کے حصول والی قوم، وہ ڈٹ جاتی، چڑھ دوڑتی، نفع نقصان کیا دیکھنا تھا جب اتنے وہ عزیز ترین قوم تھی، لیکن انہوں نے اپنے مقام و منصب کے مطابق مظاہرہ نہیں کیا بلکہ بزدلی کا اور بے وفائی کا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سزاوار ٹھہرے، سزا کے مستحق ٹھہرے، پھر ان کو سزائیں بھی ملی، یہ بات بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہوئے تو فتنہ و فساد، قتل و غارت گری کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ واقعہ بیان کرو، اور وہ واقعہ قابیل و حابیل کا واقعہ ہے۔ ہم نے یہ سب نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے، میں آج تھوڑا سا اس کے اسباب اور محرکات کے ہیں وہ سامنے رکھوں گا۔
سب سے بڑی بات جو اس میں بیان کی گئی ہے قتل کے اسباب میں، وہ ہے حسد۔ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے اعزاز پر حسد ہوتا ہے اور وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں خوبصورت مماثلت یہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل بھی حسد کا شکار ہے۔ یہ واقعہ بیان ایسے نہیں ہوتے قرآن کریم میں۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس کے حسد کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو ساتھ مماثلت یہ ہے وہ قوم بھی حسد کا شکار ہے۔ اب ان کو یہ اعزاز ملا تھا فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہانوں میں فضیلت دی ہے۔ اب وہ فضیلتیں سمٹ کر لپٹ کر ساری کی ساری خاتم النبیین والمرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ آپ سے بڑھ کر کون زیادہ ممتاز و معتبر نبی ہوگا، اور آپ کی امت سے بڑھ کر کون سی قوم اور کون سی امت ممتاز و معتبر ہوگی؟ تو ان کی حسد کو پیش نظر رکھ کے پھر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی حسد کا شکار ہوا۔ کتنی خوبصورت مماثلت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، جب بات آتی ہے اب اس کو ایک بات سمجھائے گی کہ یہ تیرا رشتہ ہے۔ بات یہ پہلے تھوڑی سی کر لیں کہ اصول یہ تھا کہ ایک بار بچی اور بچہ جو پیدا ہوتے وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے، ان کے آپس میں شادی نہیں۔ دوسری بار جو ہوتے وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے، ایک کی دوسرے کے ساتھ دوسری ادھر، اس طرح وہ کرنا تھا۔ اب قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کی شادی قابیل کے ساتھ نہیں ہو سکتی، تو حابیل کی اس کے ساتھ پیدا ہونے والی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، وہ دونوں اس کی اس کے ساتھ، اس کی اس کے ساتھ، یہ ایک اصول تھا۔ جب اس کو کہا گیا، وہی باتیں مختلف انداز میں آگے آ رہی ہیں، جب وہ بات سمجھ نہیں رہا تو اس کو کہا گیا تم ایسے کرو قربانی دو۔ اب قربانی کا مقصد یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مقصد قربانی مانگتا ہے، تمہیں ایک مقصد چاہیے، اس کے لیے قربانی دو نا۔ تو جب قربانی دینی ہے وہ جی جان سے دینی ہے، دل کو پسندیدہ چیز، جس طرح قرآن نے کہا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ چیز نہ قربان کرو یا پیش کرو جو تمہیں عزیز ترین ہے۔ یہ قربانی کا تصور ہے۔ اب جب قربانی کا وقت آیا تو حابیل بہترین جانور پیش کیا، تازہ موٹا تازہ، جس طرح ممکن تھا بہترین جانور پیش کیا، اور اس نے ایک بس ایک واجبی سا، جس طرح ہوتا ہے چلو یار قربانی دینی ہے نا، جس طرح ہم بعض کا کمزور ایمان سوچتے ہیں تو چلو یار بلا میں لانا، بچے دوسرا دیکھیں گے، ہم شاید کیا کہیں گے، چلو قربان کر۔ اس نے جنس پیش کی، ایک نے جانور، دوسرے نے جنس، یہ بھی آگے بات آتی ہے انشاءاللہ، وہ بھی کرتے ہیں۔ تو اب مقصد تو قربانی مانگتا ہے، قربانی میں وہ فیل ہو گیا، تو جب قربانی میں فیل ہو گیا تو اب بجائے اس بات کو نتیجہ تسلیم کرنے کے وہ اڑ گیا، نہیں میں تو تجھے قتل کروں گا، لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا۔ اسے کہا گیا، دوسرے بھائی نے کہا کہ دیکھ، اس نے بڑے اصول کی بات کی
کہ تو اس بات پہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے کہ میری قربانی قبول ہوگی، تیری نہیں ہوئی۔ اصول یاد رکھ، اس نے لڑائی کی بات نہیں، ایک نے لڑائی کی بات کی، دوسرے نے اصول دلیل کی بات کی۔ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانیاں قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ تو لڑنے کی بجائے اپنے اندر تقوی پیدا کر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو لڑنے کی بجائے، مجھے قتل کرنے کی بجائے اپنے اندر تقوی پیدا کر، خشیت پیدا کر، اللہ سے تعلق پیدا کر۔ لیکن وہ کہاں یہ کام کرنے والا تھا؟ تو اس بات کو سننے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ بات کو مان لیتا، رائے راست پہ آ جاتا، وہ اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، گناہگار ٹھہرتا ہے، مجرم بن جاتا ہے۔ مجرم کے لیے، گناہگار کے لیے یقیناً سزائیں موجود ہیں اور واجب ہیں، جب تک کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کر لے، اپنی معافی نہ مانگ لے، اس کا تدارک نہ کر لے، سزا تو ملنی اس کو۔ تو قرآن کریم نے وہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اللہ کریم نے، اے حبیب کبریا، اے میرے حبیب، آپ ان کو واقعہ بیان کیجئے بالحق، ساتھ فرمایا کہ سچا واقعہ اور پوری سچائی کے ساتھ، سچا واقعہ سچائی کے ساتھ بیان کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں صادق و امین، اور اللہ تعالیٰ ذمہ داری بھی لگا رہا ہے کہ سچے واقعہ سنانے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ، سچا واقعہ ان کو سنائیے، بتلائیے ان کو۔ کس طرح؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانیاں پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے ایک کی قبول ہوگی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ یہ بات ان کو حکم ہو رہا ہے۔ تو قرآن کریم کا اسلوب ہے باتیں سمجھانے کے لیے واقعات، مثالیں بیان کرتا ہے، اور پھر ساتھ قرآن نے یہ کہا کہ اپنی بات کو مؤثر بنانے کے لیے جھوٹا واقعہ نہیں سنانا۔ یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے احساس۔ اہم بندہ، مثلاً بعض کا ہوتا ہے نا کہ خطیب آتا ہے، لو بھائی میں تمہیں وہ بات بتانے لگا ہوں جو بات آج تک کسی نے نہیں کی، نہ کسی کتاب میں لکھی، نہ آپ نے سنی ہوگی، نہ سوچی ہوگی۔ کیسی بات ہے بھائی جو تم کر کے لے آئے ہو؟ کیسی بات لے آئے؟ قرآن کہتا ہے کہ سچی باتیں کیا کرو، جس طرح سورہ آل عمران میں فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یہ سچا قصہ ہے، سچا واقعہ۔ اور پھر فرمایا سورہ کہف میں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کی بات، سچی بات اور سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بالحق، سچائی کے ساتھ، حق سچ بات بیان کرتے ہیں۔ قرآن نے ایک اسلوب بنا دیا، بتا دیا، اور ایک اصول مقرر کر دیا کہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا، سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ قرآن نے اسلوب بتا دیا۔ اور حابیل اور قابیل کے درمیان ہونے والا واقعہ، وہ بھی قرآن نے بڑے اچھے انداز میں
اور پھر اس کی تشریح میں توضیح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی ہے وہ بھی کمال کی ہے. جو جو نکات آپ نے نکالے ہیں، جو جو باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں وہ. اب جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کے درمیان واقعے کی اصل وجہ تو وہ لڑکی سے نکاح ہے. قابیل کو کہا گیا، اس نے کہا کہ نہیں میں تو اسی سے ہی کروں گا. تو اس میں جو چیزیں وہ پھر بنیاد بنی وہ کیا کیا ہے. سب سے پہلی بات قابیل کی ضد اور دھمکی، اس نے سارا بگاڑ، اس نے سارا فتنہ و فساد، اس نے قتل و غارت گری کی بنیاد پیدا کر دی، ضد نے اور اس کی دھمکیاں. اور وہ کہتا ہے کہ اچھا قرآن نے ایک اور یہاں پہ بڑا اسلوب بتلایا ہے، کتنا بھی مشکل ترین وقت کیوں نہ ہو، کوئی تمہارا کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو، تم شرافت کو، وقار کو، تمکنت کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا. مشکل وقت میں بھی تمہارا قاتل کیوں نہ سامنے آ جائے، پھر بھی تم نے اپنے وقار کو ملوز خاطر رکھنا ہے. اور انسانی وقار کیا ہے کہ یہ دوسرے کے خون کا پیاسا نہیں ہوتا. جب قابیل نے کہا لاقتلنک، میں تجھے مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا، تو دوسرے بھائی نے کیا کہا؟ اس نے کہا، پہلی تو بات اس نے بتائی نا کہ اس بات پہ تو قتل کرنے کے درپے ہے کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی. قتل کرنے کے بجائے وجہ ڈھونڈو کیوں نہیں قبول ہوئی. اس لیے نہیں قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے. ایک تو پہلے وجہ بتائی، دلیل. دوسری بات یہ کی لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے مجھے قتل کرنے کے لیے، اگر تو مجھ پہ ہاتھ اٹھائے، اوزار اٹھائے، مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا تو سن لے، ما انا بباسط یدی الیک، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں نے تجھے قتل کروں گا. حالانکہ وہ قتل کرنے کے درپے ہیں، پھر بھی کہا کہ نہیں میں نہیں کروں گا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو کائنات کا رب ہے. رب پیدا کرنے والا، رب عزتیں دینے والا، رب مقام دینے والا، رب سہولتیں دینے والا، رب سہولتیں چھین لینے والا، رب حسن دینے والا، جمال دینے والا، رب حسن جمال سے محروم کر، یہ سارا کچھ کرنے والا رب ہے. اس رب سے میں ڈرتا ہوں جس رب نے تیرے لیے اس لڑکی کو ممنوع قرار دے دیا اور میرے لیے اس کو جائز قرار، میں اس رب سے ڈرتا ہوں. اللہ اللہ. نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہم نے اس حابیل و قابیل کے قصے کے اسباب ڈھونڈنے شروع کیے تو بات یہ پتہ چلا، پہلی بات تو جاہلیت، انسان کو اصولوں کا پتہ نہ ہو، اصولوں کی پاسداری نہ کرے، اس کی وجہ جاہلیت ہے. پڑھا لکھا، جاننے سمجھنے والا، شعور والا بندہ ایسے کام نہیں کرتا، یہ جہالت ہے. دوسری وجہ ضد، اڑ جانا، دلیل نہیں ماننی، بس میں نے جو کہہ دیا، یہ ضد ہے. اور تیسری بات حسد. قابیل کے ساتھ جو لڑکی ممنوع قرار دی گئی اس کے لیے، وہ لڑکی خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی وہ خوبصورت نہیں تھی. قبول صورت سے بھی زیادہ انہوں نے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ شکل و صورت میں واجبی سی تھی.
اب جب اس نے موازنہ کیا، اصول کو چھوڑ کے خود ہی موازنہ شروع کر دیا، تو دل میں حسد پیدا ہوا کہ وہ بڑا بھی تھا، قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ اس نے کہا میں بڑا بھی ہوں اور خوبصورت بھی ہوں، شکل و صورت میں وہ جوڑا بہتر تھا، لیکن اب ان کے لیے اصول بن گئے، تو اس میں اس نے حسد سے مار کھائی۔ اور پھر ایک سٹیٹس کو بھی ہے، کیوں سٹیٹس کو؟ اس لیے کہ قابیل کاشتکاری کرتا تھا اور حابیل کے ریوڑ تھے بکری کے، اس کے بعد بکریاں تھیں، وہ ایک سٹیٹس بن جاتا، شروع سے سٹیٹس بنا آ رہا ہے۔ تو میں یہ بات دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ یہ بات بھی ہے۔ اس نے سمجھا کہ میں اب دیکھیں ہماری معاشرے میں انڈسٹریلسٹ جتنا بھی بڑا ہو، ذمہ دار کاشتکار چھوٹا بھی ہو تو وہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ اب تو خیر حالات بڑے بدل گئے ہیں، پہلے ہمارے سیاست میں یہ چلن ہوتا تھا کہ وہی سب کچھ ہوتا تھا، پھر ایک انڈسٹریلسٹ سیاست میں آیا، اس نے سارے پیتہ ہی بدل دیا، اب صورتحال بڑی چینج ہو گئی۔ تو وہ ایک سٹیٹس کو بھی ہے۔ اور ایک وجہ، پانچویں وجہ جو اس میں نظر آ رہی وہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ایک بیٹھ گیا کہ حسن و جمال کا پیکر بیٹھ گیا۔ حسن سے جب انسان متاثر ہو جائے، زلف سے، رخسار سے یا کسی پہلو سے، پھر اس کا بچنا اور نکلنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ بنی۔ اور سب سے بڑی وجہ جو ہے ابلیسی ذہن، ابلیس جو دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، جو انسان کو ابھارتا ہے، جو لا کے کھڑا کر دیتا ہے، جو مقابل لا کے کھڑا کر دیتا ہے، یہ اتنی ساری چیزیں مل کے اس قابیل کو وائلیشن پہ، بغاوت پہ، سرکشی پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہیں۔